مجھے اپنے دیور سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں بہت عجیب سی تھیں۔ اکثر اپنے کمرے میں بند رہتا تو اس کے کمرے سے طرح طرح کی آوازیں آتیں۔ ایک دن میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی، اس نے مجھے منع کر دیا۔ واپس جانے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ بیڈ کے نیچے ایک لکڑی کی چھڑی پڑی ہوئی تھی جس پر تیل لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرا دیور کوئی غلط کام کرنے میں مصروف ہے۔ ایک دن میں نے سٹول رکھ کر روشن دان سے دیکھا تو جان ہی نکل گئی کہ میرا شوہر جھنڈے پر تیل لگا رہا تھا۔ میرے شوہر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور ایک پارٹی سے ملنے کراچی جا رہے تھے۔ میرا دیور جو میرے ساتھ ہی رہتا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ مجھے اپنے دیور کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنا کمرہ ہمیشہ سب سے صاف ستھرا رکھتا تھا۔ جب مہمان آتے تو میں اس کے کمرے کی طرف دوڑتی کہ کم از کم اس کا کمرہ کھول کر کرسیاں وغیرہ لگا دوں تاکہ مہمانوں کو ادھر بٹھا سکوں۔ اتنے میں دستک تیز ہونے لگی تو میں جلدی سے دروازے کی طرف آئی، مگر دروازہ کھلا تو سامنے ایک انجان عورت اور اس کے ساتھ 2 مرد کھڑے تھے۔ جی آپ کون؟ میں نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ وہ جی ہمیں اصغر سے ملنا ہے۔ لڑکوں کی عمر نسبتاً کم تھی۔ آپ کون ہیں؟ بتایا نہیں، میں نے دوبارہ سوال کیا۔ ہم ان کے دوست ہیں، ایک ضروری پیغام دینے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر میرے پھنسے لہجے میں کہا، مجھے بتا دیجئے آپ ہمیں گھر نہیں بلائیں گی؟ ایک لڑکی نے بےتکلف ہو کر کہا کیونکہ اس کے ساتھ عورت بھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ میں انہیں اپنے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ آس پاس تھوڑے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو سمیٹتے سمیٹتے میری نظر اصغر کے بیڈ پر پڑی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اصغر کے بستر پر لمبائی کی سمت میں 25 لکڑیاں تھیں جنہیں اس نے بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ شیٹ کے ساتھ کمبل بھی اوپر ہی ڈال دیا تاکہ برا نہ لگے کیونکہ لکڑیوں کے تھوڑے تھوڑے تنے نظر آ رہے تھے۔ خیر، لوگ تو پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے ان کی خاطر تواضع کی، چائے اور بسکٹ وغیرہ کھلائے۔ مجھ سے مل کر یہ بہت خوش ہوئے۔ بولے ہم اصغر سے کچھ بات کرنے آئے تھے لیکن دوستی آپ سے بھی ہو گئی۔ مگر ان میں ایک لڑکا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں تک لمبے تھے اور آنکھیں کسی درندے جیسی تھیں۔ خیر، اب یہ اصغر کے آنے میں وقت تھا۔ کہنے لگے ہمیں بھی جانا ہے، اگر اصغر آئے تو اسے ہمارا پیغام دے دیجیے گا کہ ہم سے رابطہ کر لے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے خود اصغر سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے۔ پھر سوچا کہ شاید اس کا نمبر بند ہو، مگر وہ ذمہ دار بچہ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر میں اس بات کو بھول گئی۔ اصغر شام کو پہنچا۔ میں نے اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بتایا تو حیرت سے پوچھنے لگا، بھابی کیا ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی؟ جی لڑکی تھی، تبھی تو میں نے انہیں گھر بٹھایا، میں نے وضاحت کی۔ مگر اب آئندہ کسی کو بھی گھر کے اندر مت آنے دیجیے گا، چاہے وہ خود کو میرا دوست ہی کیوں نہ ظاہر کرے، اصغر نے کہا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کیوں اصغر؟ کیا تم اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی سے مل کر تم بدل گئے ہو اور اس کے بھائی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا حساب کرنے آئے ہوں؟ میں نے اپنا دماغ لڑایا۔ خدا کا خوف کریں بھابی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ بس وہ لوگ ذرا دور کے ہیں، میں ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا، خود ہی آ جاتے ہیں۔ اب میں اپنی پیاری بھابی پر اپنے دوستوں کا بوجھ تھوڑی نہ ڈالوں گا۔ اصغر نے تفنن سے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اصغر میرے پیارے بھائی، تم میرے دیور ہو، میں تمہاری عزت کرتی ہوں، میں نے ذرا صاف لہجے میں کہا، مگر شریعت میں دیور اور بھابی کے درمیان حدود قائم کی گئی ہیں، اس کو کبھی پار کرنے کی کوشش مت کرنا، بھلے تمہاری نصیحت کتنی بھی پیاری ہو، ویسے ہی کروں گی جو اللہ کے حکم ہے۔ میری بات پر اصغر کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ بھابی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اچھا بھائی، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں تو آپ کو اپنی بڑی بھابی مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ پھر جاتے جاتے واپس آیا اور کہنے لگا، بھابی میں آپ کے لیے آج ایک ایسی چیز لاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھیے گا آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد سے مجھے ایک عجیب سا خوف لگ رہا تھا۔ دیور کو بھی روک نہیں سکتی تھی، کسی رشتے سے روکتی وہ میرا سہارا نہ تھا۔ اس بات کا خیال تو میرے شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ خیر، شام کے وقت وہ واپس آیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک بڑا سا شاپر تھا جسے اس نے میرے سامنے رکھ کر کھولا۔ اس میں سے انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس برآمد ہوا جو لال رنگ کا تھا۔ میں نے تو ایسا لباس اپنی شادی پر بھی نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تو بھابی کیا ہوا، پہن لیجیے گا نا، اتنا خوبصورت لباس آپ کو بھیا نے کبھی لا کر دیا ہوگا۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کا ذکر کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا صحیح ہے، تم اسے رکھ دو، میں بعد میں دیکھوں گی۔ میں نے بھی اسے یہ محسوس کروایا کہ اب مجھے اپنے شوہر کی برائی اچھی نہیں لگ رہی۔ ارے بھابی، میں تو آپ کا بڑا مان گیا، اس نے کہا، یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ واقعی میں میری بڑی بہن ہیں، اب میں اپنی بہن کے لیے کپڑے بھی نہیں لا سکتا؟ اس کی انہی باتوں سے میں مجبور ہو جاتی۔ اچھا لاؤ ادھر دے دو۔
میں نے وہ سوٹ لے کر الماری میں رکھ دیا، مگر اس سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کپڑے کو کسی گندے محلے میں دھویا گیا ہو، مگر کپڑا واقعی اتنا نفیس تھا کہ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد میں نے اصغر سے کہا کہ وہ اپنے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر لے، مہمان آتے ہیں۔ جب اس کے کمرے میں کچھ لکڑیاں پڑی تھیں، اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں ایسی چیزوں کو رکھا جائے۔ میری بات سنتے ہی نرم مزاج اور اچھے لہجے والا اصغر غصے سے بھڑک اٹھا۔ بھابی، آپ نے لکڑیوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ وہ اتنا غصے میں تھا کہ میں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ کیوں بھائی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، اوپر چادر ڈالی تھی۔ میری بات پر وہ کمرے کی طرف دوڑا، جیسے ان لکڑیوں کو دیکھنا اس کے لیے ثواب کا کام ہو۔ واپس آیا تو مغموم تھا۔ ٹھیک ہے بھابی، مگر میرے کمرے میں یوں مت جایا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی۔ آخر ایک اچھے خاصے لڑکے کو اپنا کمرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر چونکہ میرے شوہر گھر نہیں تھے، اس لیے میں اپنے دیور کی محتاج رہ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔